اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین کے منتخب و چنندہ برگزیدہ بندوں نے انبیاء و رسل نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے استدعا کی، اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اور اولاد کی طلب یہ انبیاء کی سنتوں میں سے سنت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں حصول اولاد کے لیے ان کی وہ دعا بھی نقل فرمائی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک والدین کے لیے اولاد اس کی آنکھوں کا سرور، اس کے دل کی ٹھنڈک اور اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتی۔ اولاد دنیا کی زندگی میں یہ زینت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو زینت قرار دیا۔ اولاد یہ والدین کے لیے نیک نامی، عزت، تقویت، طاقت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اولاد کی، اور اولاد مانگتے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ ایسی نعمت ہے جس سے اللہ کے برگزیدہ بندے بھی بے نیاز نہیں رہے۔ اے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انبیاء کرام کی دعا، اہل ایمان کی دعا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی قرآن کے اندر۔ وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے انبیاء کرام بے چین و بے قرار ہوتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سوتے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سوتے بہتے اسی اولاد کی تڑپ میں، اولاد کی یاد میں۔ جب سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور خود اپنے بھائیوں کی سازشوں کے شکار ہوتے۔ درد و الم اور کرب و غم کی کیا کیفیت گزرتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور جدائی میں کس قدر وہ بےتاب ہوتے ہیں، کس قدر وہ روتے ہیں۔ ان کے صدمہ کا اظہار جو جس طریقے سے انہوں نے کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ لخت جگر یوسف کی یاد میں روتے روتے، مسلسل آنسو بہتے بہتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی، بینائی چلی گئی آنکھ کی، اور اپنا درد و کرب، اپنا غم و علم اور حزن اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ یہ ہے اولاد کی تڑپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی بنیاد پر اسے بتایا گیا کہ تمہاری سلطنت کے لیے، تمہاری حکومت کے لیے ایک لڑکا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے سارے بچوں کو قتل کرنے کا اس نے قانون بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محفوظ کرنا تھا، انہوں نے ان کی ماں کو الہام کیا۔ موسیٰ کی پیدائش ہوئی، کہا کہ ان کو صندوق میں رکھو، دریا کے حوالے کر دو، اور یہ جائے کر فرعون کے محل کے قریب ساحل پہ روکے گا۔ اللہ رب العالمین جو اصل کارساز ہے وہ سبب پیدا کرے گا۔ اس طرح کی دشمن کے گھر میں ہی موسیٰ کی پرورش ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ ان کی ماں کو بحیثیت دایا وہاں پہ بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مسئلہ تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے جو واقعہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو احسان اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا تھا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ موسیٰ تمہارے اوپر اللہ کا ایک احسان یہ بھی تھا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس صحیح سالم لوٹا دیا، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ ایک تو قتل کا خوف منڈرا رہا تھا، اس کا ڈر تھا کہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ کہیں اس کے علم میں یہ بات نہ آ جائے، اور پھر دریا کے حوالے جو صندوق میں رکھ کر کے کیا اس کا غم تھا کہ کہیں اس کی شکار نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ احسان کیا تمہاری ماں پر کہ تمہاری ماں کو تمہارے حوالے کر دیا، تمہیں تمہاری ماں کے حوالے کر دیا، کئی تقر عینها، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے۔ یہ اولاد کی نعمت اور یہ اولاد کی قدر و قیمت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اولاد کے جو حقوق متعین کیے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان فرمائے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین پر اولاد کی حقوق مختلف مراحل میں ابھی اولاد کا تصور نہیں ہے، اولاد ابھی وجود میں نہیں آئی، اس سے پہلے ہی اولاد کی ذمہ داری والدین پر عائد ہو جاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے یہ ذمہ داری ہے والدین پر۔ وہ کیا ہے کہ نیک اولاد کی طلب میں دعا کرے، نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کرے۔ یہ والدین پر ایک حق ہے کہ نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کرے، ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد مختلف قسم کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ان کو اوپر رکھی۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر مضبوط دل، بہت سخت فرشتے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے متعین اور مقرر کر رکھے۔ لا یعصون اللہ ما امر، جو اللہ حکم دے دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے والدین کو اپنی اصلاح کی دعوت دی، ان کو ان کی ذمہ داری جو اولاد کے تئیں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے تئیں ہیں، ان کی تہذیب کے تئیں ہیں، اللہ رب العالمین نے دی۔ پہلے اپنی اصلاح کرے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر جو اولاد کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے عائد کی ہیں، رکھی ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ دونوں ذمہ دار ہیں، میاں بیوی دونوں ذمہ دار ہیں، ایسا نہیں کہ صرف شوہر ذمہ دار ہے۔
صحیح بخاری کی ایک روایت، اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تہجد کے لیے جگانے کے لیے ہمارے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے، گہری نیند میں ہوتے، آپ پہنچتے اور فرماتے ہیں الا تصلیان، فاطمہ اور علی تہجد کا وقت ہے اور تم لوگ نماز سے غافل ہو، نماز نہیں پڑھ رہے۔ دیکھیے شادی شدہ زندگی ہے بیٹی کی، گھر سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو ان کی تربیت کی کیسی فکر ہے کہ ان کے گھر جا کر، ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ، عام دنوں کی بات ہے، نبی علیہ السلام ان کے گھر جا کر ان کو نماز تہجد کے لیے جگاتے، جب سویا ہوا پاتے ہیں تو ان کو نماز کی تلقین کرتے۔ جب یہ نبی علیہ السلام وہاں پہنچ کر کے ان کو آواز دیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز کے جواب میں کہتے ہیں کہ انفسنا بید اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اور ہماری روح تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے ہمیں جگائے۔ یہ جواب نبی علیہ السلام کو قطعاً پسند نہیں آتا، آپ وہاں سے لوٹ جاتے اور غصے میں، شدت غضب میں آپ اپنا ہاتھ اپنی رانوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ان کا یہ انداز، ان کا یہ جواب نبی علیہ السلام کو پسند نہیں آتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نفل نماز کا معاملہ تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام وہاں سے لوٹ آئے، ورنہ اگر یہ فرض نماز کا معاملہ ہوتا نبی علیہ السلام کا رویہ اس سے کہیں سخت ہوتا۔ اس سے والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے عقائد کے تحت، اسی طرح اسلامی تعلیمات کے تحت، اخلاق اور کردار کے تحت، آداب اور احترام کے تحت ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، فالرجل راع فی اہلی وهو مسئول عن رعیتی، والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولة عن رعیتها۔ ہر ایک ذمہ دار ہے جو بھی دنیا کے اندر آیا، اور اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ کے یہاں باس پرس ہونے والی ہے۔ کوئی بھی اپنے ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ ہے تو باپ ہونے کے ناطے اس کے پورے گھر کی ذمہ داری، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اس کی ماتحتی میں اس کی بیوی بھی آتی ہے، اس کے بچے بھی آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، سب آتے ہیں، سب کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ اور اس کی غیبوبت میں جب وہ چلا جائے باہر تو اس کی بیوی کے اوپر ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی اور اپنے زیر سایہ، زیر تربیت لڑکے اور لڑکیوں کی وہ پرورش کرتی ہے اور ان کی تربیت کرتی ہے۔ آج والدین کے اندر اپنے اولاد کے تئیں ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو فکر ہونی چاہیے، جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اس کا احساس انہیں بہت کم۔ آپ مسلم محلوں اور مسلم معاشروں کا جائزہ لے لیں جا کر کے، وہاں دیکھیں کہ کس طرح والدین کی اکثریت بے حسی اور غفلت کی شکار ہے۔ جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کو اوپر رکھی ہے، اس ذمہ داریوں سے وہ کس قدر غافل ہے۔ مسلم محلوں میں یہ ہمارے اور آپ کے ہی بچے ہوتے ہیں جو آوارہ اور اوباش بچوں کے ساتھ اپنی عمریں ضائع کیے ہوئے پھرتے۔ ان بچوں کی زبانوں پر یا ان کی نو کی زبان پر گالیاں اور بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے ہزاروں کلمات ان کے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں بے موبائل ہوتے، اس کا بیجا اور غلط استعمال ہوتا ہے۔ لیکن انہی بچوں سے جو مسلم گھرانے کے ہوتے ہیں، مسلم محلوں کے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں، ان سے آپ دینیات کے معمولی سوالات کر لیں، وہ ان کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ یہ حقوق کی ناشناسی
اور تربیت اور تعلیم کا فقدان نہیں تو کیا ہے؟ ذمہ داری کا عدم احساس نہیں تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اولاد کو کس ڈگر پر چلنا چاہیے تھا؟ کون سی پگڈنڈی ان کو اختیار کرنی چاہیے تھی؟ کیسا عقیدہ اور کیسی تعلیم و تربیت ان کو ملنی چاہیے تھی؟ اور وہ کس راہ پہ گامزن؟ اس کے ذمہ دار اگر ہم نہیں تو کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یشرکانہ او یمجسانہ ویکفرانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ خیر پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی پیدائش ایمان اور اسلام پر ہوتی ہے. اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر اللہ نے خیر کے طلب کی ایسی ایک کشش رکھی ہے، ایسی اللہ رب العالمین نے خیر کی طلب رکھی ہے کہ وہ کھچے کھچے خیر کی طرف جائے گا، ایمان کی طرف جائے گا، اسلام کی طرف جائے گا، بھلائی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا. لیکن نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. یہ ماں باپ کا کردار ہوتا ہے کہ وہ جس ماحول میں تربیت پاتا ہے، وہ اس کے ماں باپ، اس کے والدین جس مذہب کے حامل ہوتے ہیں اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے. اگر وہ یہودی مشرق کے مذہب کے ہوتے ہیں تو وہ یہودی بن جاتا ہے. اگر وہ عیسائیت کے زیر سایہ تربیت پاتا ہے تو وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے. اس کے ماں باپ مشرک ہوتے ہیں تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. اگر وہ مجوسی ہوتے ہیں تو وہ مجوسی بن جاتا ہے. اگر وہ کافر ہوتے ہیں تو وہ کافر بن جاتا ہے. اگر والدین ناکارہ ہیں اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، غیر ذمہ دار ہیں، بے نمازی ہیں، بدعقیدہ ہیں، تو لڑکے پر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کس سے بات کچھ ہوگی؟ ذرا اندازہ لگائیں آپ. اس لیے اس والدین کی تربیت کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے. یہ گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جب شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جائے، عورت کا انتخاب کیا جائے تو نیک عورت کا انتخاب کیا جائے. اس لیے کہ آپ ماضی میں بھی دیکھیں جتنی بھی عبقری شخصیتیں، عالمی شخصیتیں، انقلابی شخصیتیں، بڑی بڑی شخصیتیں جن کا دنیا پر ایک اثر اور چھاپ تھا، جنہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے، ان کی تربیت سازی اور کردار سازی میں ان کی ماؤں کا بہت اہم رول اور بہت کلیدی کردار رہا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ماں کے حوالے سے ہمیں نصیحت فرمائی، رشتہ داری کے وقت اگر کسی چیز کو معیار بنایا جائے اور رشتہ داری کے لیے اگر لڑکی کا انتخاب ہو تو کس بنیاد پر ہو؟ دینداری کی بنیاد پر. ساری چیزیں اس کے تحت آتی. اگر کوئی چیز ترجیح کے قابل ہے تو وہ دینداری. آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے. ابھی وہ چھوٹے تھے کہ 30 سال کی عمر میں ابھی ان کے باپ محمد بن حنبل جوانی میں انتقال کر گئے. ان کی ماں بھی جوان تھی، خوبصورت اور خوبصورت تھی. کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولا اور مجھے شعور پیدا ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نہ اپنے باپ کو پایا نہ اپنے دادا محترم. گھر میں کوئی بڑا بزرگ نہیں تھا. میری پرورش کرنے والی، میری تربیت کرنے والی، میرا خیال رکھنے والی صرف میری ماں تھی. میں بہت چھوٹا تھا. میری ماں میری تعلیم و تربیت پر مامور تھی. وہ صبح سویرے اٹھ جاتی، فجر سے پہلے پانی گرم کرتی اور اس کے بعد مجھے جگاتی اور لباس پہناتی، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کی طرف لے جاتی. بغداد کی تاریک اور سرد راتوں میں کہتے ہیں کہ مسجد سے بہت فاصلے پر کافی دور میرا گھر تھا. میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک فجر کی نماز کے لیے لے جاتی، تیار کر کے
اور مسجد کے باہر ہی نماز پڑھ کر کے وہ میرا انتظار کرتی تھی. جب میں مسجد میں داخل ہوتا اور سبق پڑھ کر کے وہاں سے نکلتا تب میں اپنی ماں کے ساتھ گھر جاتا. وہاں پر جا کر کے میں اپنی ماں کے سامنے قرآن پڑھتا تھا. وہ مجھے قرآن سکھاتی تھی, قرآن کی تعلیم دیتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ابھی 10 سال کی عمر بھی نہیں گزری تھی کہ میں نے اپنی ماں کے زیر سایہ قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کر. ایسی مائیں کہاں ملیں گی؟ وہ مائیں کہاں ہیں کہ خود اپنے گھر میں, اچھا ایسا نہیں کہ بہت مالدار تھے. کہتے ہیں کہ بغداد میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ایک گھر اور تھوڑی سی زمین جسے معمولی آمدنی ہو جاتی تھی کے علاوہ میرے باپ نے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا. بلکہ مورخین نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے, کہ اتنا بھی ان کے پاس سرمایہ اور پیسہ نہیں تھا کہ ایک معلم رکھ کر کے امام احمد بن حنبل کی تعلیم و تربیت کی جاتی. اور ایک مسئلہ شادی کا بھی تھا, چونکہ ان کی ماں جوان تھی. انتقال کے بعد جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ جوان تھی اور یہی تنہا لڑکے تھے احمد بن حنبل رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے شادی کے لیے پیغام بھیجا, لیکن ماں نے صرف میری تعلیم و تربیت کے لیے سارے رشتوں کو مسترد کر دیا, ٹکرا, اور کہا کہ میرے پیش نظر میرے بچے کی تعلیم و تربیت, یہ تعلیم و تربیت کا طریقہ اور یہ سرپرستوں کی ذمہ داری کہ اولاد کی نکاح کے لیے, شادی کے لیے, رشتے کے لیے لڑکی کا انتخاب کریں تو دینداری کی بنیاد پر. اس لیے کہ دیکھیے, جس عقیدے کی عورت حامل ہوگی, جس اخلاق و کردار کی حامل ہوگی, جیسی اس کی چال چلن اور اس کی رفتار و گفتار اور اس کی بول چال ہوگی, اس کی تہذیب و شرافت جیسی ہوگی, اس کے اندر حیا اور احترام کا جیسا جذبہ ہوگا, جیسے اس کے اندر شائستگی پائی جائے گی, ویسا ہی اس کے بچے پر اس کا اثر پڑے گا. بچے کیا ہے, یہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے, کورے کاغذ کی طرح, بالکل سادے صفحات کی طرح ہوتے. اگر ماں باپ ان کے اوپر مثبت اثرات ڈالتے ہیں, ماں باپ کو ایسے موقع پر مثالی کردار ادا کرنا چاہیے, ان کو آئیڈیل بننا چاہیے اور مثالی نمونے قائم کرنے چاہیے. اپنی سیرت کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے قول و عمل کے ذریعے سے ایسے نمونے پیش کریں کہ یہ نمونے بچے کے سامنے جب آئیں تو کالنقش فی الحجر ہو جائیں, ایسا ہی ان کے دل و دماغ پر بیٹھ جائیں, سخت ہو جائیں, جم جائیں کہ جیسے پتھر پر کوئی نقش بنا دیا جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے, ویسے دل پر ان کے وہ چیز باقی رہے. اس لیے کہ بچے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں, ان کی طبیعت کا میلان بھی انہیں چیزوں کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ آپ گھروں کے اندر اگر ماں باپ نہ بے نمازی ہے تو بچے بھی بے نمازی ہوتے ہیں, ماں باپ بدعقیدہ ہے تو بچے بھی بدعقیدہ ہوتے ہیں, اگر غلط روش پہ چل رہے ہیں تو بچے بھی غلط روش اختیار کر لیتے ہیں. بہت ہی اہم اور تعلیمی کردار ہے. دوسرا حق یہ ہے والدین کے حوالے سے کہ وہ اچھے ناموں کا انتخاب کریں. اچھے ناموں کا انتخاب, جب آپ نے شادی کر لی تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچے کا نام ایسا رکھیں جو صحیح عقیدہ اور غلط معنی پر مبنی, یعنی صحیح عقیدہ کے خلاف اور غلط معنی پر مبنی نہ ہو, بلکہ ایسا نام رکھیں جس میں عبدیت کے آثار پائے جائیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن, ایسے نام رکھیں, عبداللہ ہو, عبد الرحمن ہو, یا جو بھی جس سے عبدیت کا معنی و مفہوم نکلتا ہو. صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے, رات میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا, میں نے اس کا نام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا, اس کا نام ابراہیم. انبیاء کے نام پر ان کا نام رکھا جائے, اس لیے کہ انسان کی فطرت پر, اس کی چال چلن پر, اس کی زندگی اور سیرت پر نام کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے, نام کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت سارے سرداران قریش آئے صلح کے لیے, لیکن صلح کی جو شرائط تھی وہ طے نہیں ہو پائی.
مسائل حل نہیں ہو پا رہے. سہیل بن عمرو جب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سہل اللہ امرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو آسان کر دیا. سہیل کا معنی کیا ہے؟ سہل، آسان. سعید ابن مسیب بڑے تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا جو صحابی رسول تھے ان کا نام حزن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کا نام پوچھا. آپ نے ان کا نام پوچھا تو کہا کہ میرا نام حزن ہے. آپ نے فرمایا کہ حزن نہیں بلکہ سہل. انہوں نے کہا کہ لا اغیر اسما سمانی ابی، میں وہ نام بدل نہیں سکتا جو نام مجھے میرے ماں باپ نے دیا ہے، میں بدل نہیں سکتا اس نام کو. فرماتے ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ، فما زالت الحزونۃ فینا بعد، اس نام کے نہ بدلنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد میرے گھرانے اور میرے خاندان میں مشکلات ہی مشکلات، مصائب ہی مصائب اور اخلاق کی سختی سختی نظر آتی تھی. یہ سختی، یہ مصیبت، یہ مشکلات کیوں؟ صرف نام کی وجہ سے. اس لیے اچھے نام کا انتخاب کریں، اچھے نام کا انتخاب کریں. اور اسی طرح والدین پر اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کا، جان کی حفاظت کا، صحت کی حفاظت کا بہترین بندوبست کریں، بہترین بندوبست کریں. ماں پر ذمہ داری آتی ہے، رضاعت کی ذمہ داری، دودھ پلانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو وہ ادا کرے. اللہ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال تک یہ ذمہ داری ہے جو ماں پر بحیثیت ماں کے بچے پر عائد ہوتی ہے، بچے کے لیے عائد ہوتی ہے. یہ ذمہ داری ہے. اسی طرح نفقہ کی ذمہ داری، ختنہ کی ذمہ داری، عقیقہ کی ذمہ داری، یہ تمام ذمہ داری کہ بچے کے پرورش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. 7ویں دن عقیقہ یہ سنت ہے. اس کے بعد کی جو روایات ہیں وہ ثابت نہیں ہے. عقیقہ کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے. تو عقیقہ کا اگر طاقت ہے تو ضرور عقیقہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح ختنہ یہ فطرت کا حصہ ہے، فطرت کا جز ہے، یہ فطرت میں شمار کیا جاتا ہے. بچے کا ختنہ کرائے. اور نفقہ یہ ایسا حق ہے جس میں والدین کو کسی طرح کا حق نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے کھانے کا انتظام، بچوں کے پہنانے کا انتظام، یہ سب کے سب والدین پر عائد ہوتے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ طاقت ہونے کے باوجود اس میں کسی قسم کی کمی کرتے ہیں تو سب سے بڑا گناہگار وہ ماں باپ، سب سے بڑے گناہگار وہ والدین ہیں. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول، آدمی کے ماں باپ کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا رزق، ان کے اخراجات ان کے ذمے رکھے اور اس کے سلسلے میں غفلت برتے، ان کے سلسلے میں وہ لاپرواہی برتے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ جان رکھیں آپ، یا معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ صرف کھانا کھلانا اور پہلانا ہی، بچوں کو بہترین لباس میں ملبوس کرنا، یہی ذمہ داری نہیں ہے جو بچوں پر عائد ہوتی ہے. یہ ایک ظاہری ذمہ داری، یہ ایک ظاہری ذمہ داری ہے جو والدین پر عائد ہوتی ہے بچوں کے تئیں. لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے ایسی تربیت کرے، اس کو ایسا تعلیمی اور دینی اور اصلاحی اور ایمانی ماحول دے کہ اس بچہ اس میں ایسا ڈھل جائے کہ اس کے بعد بڑا سے بڑا فتنہ بھی بچے کو متزلزل نہ کر سکے، بچے کو متزلزل نہ کر سکے. دیکھیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے 2 طریقہ ہے، ان 2 طریقوں سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جانی چاہیے. ایک تو ظاہری طریقہ جو میں نے بتایا کہ ان کو کپڑا پہنایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، بہترین سے بہترین چیزیں، یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ ان کو عقیدے اور ایمان کی اہم باتیں بتائی جائیں، بنیادی باتیں ان کے دل و دماغ میں ایسی راسخ کر دی جائیں، ایسی بٹھا دی جائیں، پیوست کر دی جائیں کہ بڑے سے بڑے فتنے ان کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ کر سکیں. آج کا دور فتنے کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے، یعنی فتنوں کی نت نئے فتنے نکل رہے ہیں، اور فتنوں کی کتنی شکلیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، اس کا کوئی اندازہ اور کوئی تصور نہیں ہے. ایمان کو برباد کرنے کے لیے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے توسط سے اور کیسے کیسے دوسرے رسائل اور پمفلٹ کے ذریعے سے کیسے کیسے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں.
ایمان کو برباد کرنے کے لیے نئے فتنے، شکیلیت کا فتنہ ہے، اسی طرح قادیانیت کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ بھی کم فتنہ نہیں، یہ تمام فتنے ہر طرف سے آ رہے ہیں اور یہ ایمان کو لوٹنے کے لیے، ایمان کو برباد کرنے کے لیے، عقیدے میں کو خراب کرنے کے لیے۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہم ایسی اسلامی تربیت کریں اور عقیدے کی ایسی بنیادی باتیں، ایمانیات کی ایسی بنیادی باتیں جو اہم ہیں ان کے دلوں میں ایسی راسخ کر دیں کہ فتنے ان کے اوپر اپنا کوئی اثر نہ ڈال سکیں۔ آپ دیکھیں کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، عقیدے کی نصیحت کرتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عبداللہ ابن عباس آپ کے ساتھ سواری پر شریک ہیں، بچے ہیں، آپ ان کو عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، بچہ ہے اسی کے یعنی تربیت میں بھی نبوی منہج ہونا چاہیے، آسانی پیش نظر ہونی چاہیے، سہل انداز ہونا چاہیے تاکہ بچے کی طبیعت قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا احفظ انی اعلمک کلمات، اے عبداللہ میں ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، انہیں گانٹ باندھ کر رکھ لو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہارا مددگار اور تمہارا حافظ ثابت ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ ساری جماعت، سارے لوگ اور ساری ملت مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا۔ اس کے علاوہ سب لوگ مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا، نوشتہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو۔ اسی طرح معاویہ بن حکم السلمی صحابی رسول ہے، ان کی لونڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوال کرتے ہیں تو عقیدے کا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہتے فی السماء، اللہ آسمان میں۔ پھر پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، لونڈی جواب دیتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، ایمان والی، آپ نے فرمایا کہ اعتقھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ۔ میرے بھائیوں، ہم عقیدے کے حوالے سے، عقیدے کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے والدین کی اکثریت غفلت کی شکار ہے، لاپرواہی کی شکار ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچے جو ہمارے زیر سایہ اور زیر تربیت پرورش پا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے، یہ آنے والے یعنی زمانے میں یہ قوم کے مستقبل ہوں گے، قوم کے معمار ہوں گے۔ ہم انہیں کس راستے پہ لے جائیں، ہم انہیں جس رخ اور سمت پر ڈالیں گے اور جس طریقے پہ لگائیں گے اسی طریقے پہ وہ لگیں گے۔ اگر آج ہم ان کو عقیدے میں راسخ بنا دیں، عقیدے میں پختہ بنا دیں، ان کو اخلاق و کردار، شرافت، حیا، آداب، شائستگی، یہ تمام چیزیں سکھا دیں تو پھر یہ لڑکے مہذب اور موقر بن کر کے قوم کی نیا آگے پار کریں گے۔ ان لڑکوں کو اگر ہم نے تعلیم و تربیت نہیں دی، کبھی بھی صالح معاشرہ کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ اگر تعلیم و تربیت کا فقدان ہے تو صالح معاشرہ کا تصور فضول ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے۔ اگر ہم نیک معاشرہ وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی بہترین اسلامی تعلیم و تربیت ایک گھر کے اسلامی ماحول اور فضا میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ ماحول اور فضا ہم ہموار نہیں کرتے اپنے سیرت و اخلاق و کردار کے ذریعے سے اور عقیدے کی اہم تعلیمات کے ذریعے سے، تو ہماری ساری تربیتیں، ہماری ساری محنتیں، یہ صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم محنت کر کے آئیں، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کا پیٹ پالیں، یہ صرف یہ ذمہ داری ان کو اوپر اللہ رب العالمین نے رکھی۔ ساری کوششیں فضول اور رائگاں و برباد چلی جائیں گی اگر ہم نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی اصلاح کریں، ان کو اخلاق و کردار سکھائیں۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹا کچھ لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, دینا کیا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے. آپ نے فرمایا اما انک لو لم تعطی کتبت علیک الدین, اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا, جھوٹ موٹ اس کو ایسے بلاتی لالچ دے کر کے, اما انک لو لم تعطی شیئا کتبت علیک کذبا, تو اللہ رب العالمین کیا تو جھوٹی قرار دی جاتی. اس حدیث کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو, والدین کو تعلیم و تربیت کے باب میں نہایت محتاط اور حساس ہونا چاہیے. جھوٹ پر مبنی مذاق یا جھوٹے انداز میں ان کے ساتھ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. اس کے غلط اثرات بچے کی سیرت پر اور ان کے اخلاق پر مرتب ہو. کتنی معمولی چیز بظاہر نظر آتی ہے, لیکن ہمارے گھروں میں اس طرح کی چیزیں عام ہیں, اس طرح کی چیزیں عام ہیں. اگر منکر پر نکیر نہیں کی جائے, بچوں کی غلط باتوں پر انہیں روکا ٹوکا نہ جائے, نرمی اور محبت میں سب کچھ درکنار کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, نظر انداز کر دیا جائے, تو یہ بہت بڑی تعلیم و تربیت کا یہ نقص ہے. یہ تعلیم و تربیت کا بہت بڑا نقص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن ابی سلمہ, یہ آپ کے پروردہ تھے, آپ کے پروردہ تھے, آپ کے زیر سایہ پرورش پا رہے. کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا, پلیٹ میں میرا ہاتھ چاروں طرف کھانا کھاتے وقت پھیل رہا تھا, ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی, ہر چار طرف سے نوالا اٹھا رہے ہیں کھانے کی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بچہ ہے, ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے, معمول یہ ہے, طریقہ یہ ہے, مزاج یہ ہے کہ اگر معمولی سی غلطی, کیا غیر معمولی بھی غلطی کرتے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, درکنار کر دیتے ہیں کہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, ابھی معصوم ہے, ابھی سمجھ نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام دیکھیں کتنے محبت بھرے انداز میں, کتنے پیارے انداز میں آپ فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ, جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام, وَقُلْ بِيَمِينِكَ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اپنے آگے سے کھاؤ. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نصیحت, بچے لیکن دل دیکھیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ سفید اور صاف کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. آپ جیسی تعلیم و تربیت کریں گے, جیسا آپ کا اخلاق و کردار ہوگا, جیسے آپ کے معاملات ہوں گے, ویسے ہی وہ دل و دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے بچوں کے, ویسے ہی اس کے دل و دماغ پر بچوں کے اثرات اس کے مرتب ہوں گے. فتح فرماتے ہیں کہ فما زالت تلک نعمتی بعد, جیسی نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی تھی, ساری زندگی اس کے بعد میں آپ کی تعلیم کا پابند رہا, آپ کی ہدایت کا پابند رہا, اور ویسے ہی کھانا کھاتا رہا جیسے نبی علیہ السلام نے بچپن میں مجھے. بچپن میں اگر ہم نے تعلیم نہیں دی, عقیدہ نہیں درست کیا, تو یہ جان رکھیں کہ بڑے ہو کر کے بہت ہی مشکل کام, یہ بہت ہی مشکل مرحلہ بن جائے گا آپ کے لیے, بہت ہی مشکل مسئلہ بن جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامیات کی تعلیم دی جائے, دینیات کی تعلیم دی جائے, نماز کی تعلیم دی جائے, فرائض کی تعلیم دی جائے, حلال و حرام میں فرق سکھایا جائے, اخلاق کی تعلیم دی جائے, کردار کی تعلیم دی جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرے, نماز کی تلقین کرے, تاکید کرے, خود بھی نماز پر جم جائے. حضرت اسماعیل کا اللہ رب العالمین نے ذکر یہ کیا فرمایا, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے, نماز کی تلقین کرتے تھے, زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے, زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم بحیثیت والدین دو انتہا کے شکار ہیں. یا تو ہمارا سارا فوکس اخلاقی تربیت پہ ہوتا ہے, یا تو ہماری ساری توجہ عقیدے کی اصلاح پہ ہوتی ہے. ہم نے ایک خلیج حائل کر لی ہے. حالانکہ آپ غور کریں, اخلاق بھی ایمان کا حصہ ہے, اخلاق کا بھی ایمان سے گہرا تعلق ہے. اگر اخلاق ہو ایمان نہ ہو پھر بیکار ہے, ایمان ہو اخلاق نہ ہو تو بھی بیکار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, قیل من یا رسول اللہ, 3 مرتبہ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ, ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں, اعلاها وارفعها کلمۃ لا الہ الا اللہ,
سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کمتر شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ ساری توجہ اخلاق پر، یہ ساری توجہ عقدی اور منہجی تربیت پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عقیدہ بھی سکھانا چاہیے، نماز کی بھی تعلیم ہونی چاہیے، اخلاق کی بھی تربیت ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ماں باپ کا معاملہ کیا ہے؟ بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، خود بے نمازی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ خود بے نمازی ہوتے ہیں، خود برے ہیں، خود ان کا کیریکٹر درست نہیں ہے، خود بدخلق ہیں، بد کردار ہیں، لیکن بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بچہ ان کا با کردار ہو، بچہ با اخلاق ہو۔ خود جھوٹ بولتے ہیں، خود حلال و حرام میں تمیز نہیں ہے، لیکن بچوں سے یہ تصور، بچوں سے یہ امید کہ بچہ حلال و حرام میں تمیز کرے، بچہ نیک اور با اخلاق و با کردار بنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کی تعلیم اگر ناقص ہے تو اس کا غلط اثر بچے پر پڑے گا۔ اور ماں جن کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں اس تعلق سے بہت زیادہ، ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بھی لفظ استعمال کیا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ اور صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، عقیدہ سکھایا جاتا ہے، بچوں کی تہذیب اور ان کے اخلاق پر توجہ دی جاتی ہے، بچیوں کو ان کے بالمقابل توجہ کم دی جاتی ہے، کم توجہ دی جاتی ہے۔ ان کی طرف تعلیم کے لیے انسان آمادہ جلدی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑی غلطی، یہ بہت بڑی کوتاہی، یہ تربیت کا بہت بڑا نقص ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی فضیلت بتائی کہ جو 3 بچیوں کی پرورش کرے، من عال ثلاث بنات فأدبهن، ان کو تعلیم دے، ان کو تہذیب سکھائے، بااخلاق اور باکردار بنائے، پھر اس کے بعد ان کو شادی کر کے رخصت کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، فلہ الجنہ، ان کے ساتھ۔ آج ارتداد کا فتنہ ہر جانب سے ہمارے اوپر یہ ٹوٹ پڑا ہے، یہ فتنے اتنے کثرت سے آ رہے ہیں، اور ہماری بچیاں کیوں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے فتنوں کے شکار کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم و تربیت اس باب میں ناقص ہے۔ بچیوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے کہیں نہ کہیں ہماری تعلیم و تربیت میں کوتاہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تعلیم و تربیت میں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کر کے دین کی تعلیم دی، عقیدے کی تعلیم دی، ایمان کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، ویسے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی پھوپھیوں کو بھی اور صحابیات کو بھی ایمان و عقیدے کی تعلیم دی ہے، اخلاق و تعلیم و تربیت کی تعلیم دی ہے آپ نے۔ تو فرق نہیں ہونا چاہیے تعلیم و تربیت میں۔ اور اس سلسلے میں ماں باپ کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ عطا اور سلوک کے اعتبار سے بچوں کے درمیان ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ ایک لڑکا کما کر کے آتا ہے، ایک لڑکا خوب لاتا ہے دولت، تو اس کے ساتھ معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن دوسرا بچہ نہیں کماتا ہے تو ناک بھاؤں چڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ عطا اور سلوک میں ناانصافی کا معاملہ، دے رہے ہیں تو کم دیں گے، سلوک سوتیلا ویوہار، ایسا ویوہار کہ بچوں کے درمیان، اولاد کے درمیان باہم حسد و رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور گھر کی خوشگوار فضا، یہ معطر فضا، یہ مسموم اور مقدر فضا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ ناانصافی کی بنیاد پر بچوں کے دل میں ماں باپ کے تئیں جو احترام ہونا چاہیے، وہ احترام بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ جو قدر ہونی چاہیے، جو مقام ان کا ہونا چاہیے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیرک تھے، کتنے دراندیش تھے، کتنے حاضر دماغ تھے۔ نعمان بن بشیر اپنے ساتھ غلام رکھے ہوئے، پیارے حبیب کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پوچھیں کہ غلام کہاں سے آیا، یہ تم کو کہاں سے ملا، کیسے تم نے اس غلام کا انتظام کیا، کیا ضرورت؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر کے ساتھ غلام، تو آپ نے پوچھا کہ نعمان ما ھذا الغلام، یہ غلام کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ میرے باپ نے مجھے دیا، میرے والد نے مجھے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ فَقُلْ لِإِخْوَتِكَ أَعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ،
ہر بھائی کو دیا جیسے تم کو دیا؟ کہا نہیں، فرمایا کہ فردد ہو، اپنے باپ کو یہ غلام لوٹا دو۔ یہ ناانصافی پر معاملہ ہے۔ آج گھر کے اندر جو ماحول بگڑا ہوا ہے اور بچے ہماری باتیں نہیں مان رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں ماں باپ کے تئیں جو مقام ہونا چاہیے، جو ان کی قدر ہونی چاہیے، جو ان کا احترام ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ نہیں ہے انصافی کا معاملہ، چاہے عطا کے اعتبار سے ہو، دینے کے اعتبار سے ہو، چاہے رویے اور سلوک کے اعتبار سے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی تربیت میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، ایک لمحہ بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قوم کے معمار ہے، یہ قوم کے مستقبل ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اللہ رب العالمین کسی بھی حال میں رد نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ دعوت الوالد لولدی، ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ماں باپ کو دعا کرتے رہنے چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ماں باپ کی زبان سے جانے نہ انجانے میں بد دعا نکل گئی، شعوری اور غیر شعوری طور پر بد دعائیہ کلمات ان کی زبان سے نکل گیا، اگر موافقت کی گھڑی مل گئی اور وہ گھڑی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ بد دعا قبول کر لی گئی، اس کا نتیجہ اور اس کا خمیازہ بچوں کو بھی اور ساتھ میں ان کے ماں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے خواہ وہ بچے کتنی بدماش کیوں نہ ہو، کتنی بدماش کیوں نہ ہو، ان کو بد دعائیں نہ دیں۔ ہماری ماں تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، صحیح عقیدے کے حامل ہے، لیکن جب بچے معصوم، یہ معصوم ہوتے، غلطیاں کرتے، بچے غلطیاں نہ کرے تو کون کرے، لیکن ان کی اصلاح نبوی منہج کے مطابق، تربیت نبوی طریقے سے ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم، اپنے بچوں کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ ہماری مائیں بد دعائیں دیتی ہیں، ادھیا جاؤ، مر جاؤ، اس طرح کے کلمات، یہ کلمات کیسے، یہ کلمات کیسے، یہ بد دعائیہ کلمات جو غیر شعوری طور پر ان کی زبان پر جاری ہے، لیکن اگر وہ موافقت کی گھڑی ہو، وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تو اس کے بد اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ گھر اجڑ جائے گا۔ اس تعلق سے عبد الرحمن السدیس جو حرم کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بڑا بدماش تھا بچپن میں، لیکن میری ماں جب بھی تنگ آ جاتی میری بدماشی سے تو اس کا جملہ یہی ہوتا تھا، دعا یہی ہوتی تھی، جا تجھے اللہ حرم کا امام بنا دے، اور اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حرم کا امام بنا دیا۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے ماں باپ کو سمجھنے کے لیے۔ اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے تعلیم و تربیت کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب قبر کی تاریک اور وحشتناک گھڑیوں میں آپ تنے تنہا ہوں گے، جہاں آپ کے عمل کے سوا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہاں یہ تعلیم و تربیت آپ کو کام آئے گی، وہاں یہ تعلیم و تربیت آپ کو کام آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر انہوں نے صحیح نہج پر بچوں کی تربیت کی ہے، اسلامی خطوط پر ان کی تعلیم و تربیت کی ہے، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اللہ رب العالمین ان کی بنیاد، اس کی بنیاد پر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور صرف یہ معاملہ دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن والدین کو یا باپ کو ان کے مقام سے بڑھ کر مقام دیا جائے گا، بلند کر دیا جائے گا۔ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ہم تو اپنے عمل کردار ہمارا ایسا نہیں تھا کہ اس بنیاد پر اتنے بلند مقام پر فائز ہوتے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے باستغفار ولدک لک، یا دوسری روایت میں بدعاء ولدک لک، تمہارے گزر جانے کے بعد تمہارے بچوں نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس لیے تعلیم و تربیت ضروری ہے، اور تعلیم و تربیت کے تعلق سے اگر انسان حساس نہ ہو، انسان ذمہ دار نہ ہو، تو اس کے برے اثرات اس کے اوپر، اس کے گھر پر، سماج پر مرتب ہوتے۔ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ ایک شخص آتا ہے اور ان سے کہتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باپ، اپنے لڑکے کی شکایت کرتے ہوئے، باپ
کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں سنتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاتے ہیں اور باپ کی شکایت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ الیس للولد حق علی ابی، اے امیر المؤمنین آپ کی ساری باتیں بجا اور درست ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے باپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی؟ باپ پر اللہ نے کچھ حقوق نہیں رکھے؟ صرف بچوں پر حقوق ہیں، باپ پر حقوق نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا حقوق ہیں؟ فرمایا ان ينتقي امه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. سب سے پہلی ذمہ داری باپ پر یہ کہ شادی کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، اچھی لڑکی کا انتخاب کرے، دیندار لڑکی کا، صالحہ لڑکی کا انتخاب کرے. وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، نام رکھے تو اچھا نام رکھے. وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اس کی تعلیم، اس کی تہذیب اور اس کی دینداری کا بہترین بندوبست اور اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے. تو کہتا ہے واللہ یا امیر المومنین ان ابی لم يفعل شيئا من ذلك، اللہ کی قسم اے امیر المومنین میرے باپ نے ان میں سے کوئی بھی کام پورا نہیں کیا، اس میں سے کوئی بھی شرط ایسی نہیں ہے، کوئی بھی حق ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ داری ایسی نہیں جو میرے باپ نے ادا کی. ان ابی لم يفعل شيئا من ذلك. اور اس کے بعد کہتا ہے جہاں تک میری ماں کا معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے. میرے باپ نے ایک مجوسی شخص کی کالی کلونڈی سوڈانی عورت سے شادی کی، لونڈی سے شادی کی ہے، اور اس نے میرا نام کیا رکھا؟ اس نے میرا نام جعل رکھا ہے. جعل کے معنی وہ گتر اور گندی جگہوں پر بیٹھنے والے کیڑے، جسے یعنی بھورا وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے کیڑوں کو جعل کہا جاتا ہے. ایسا نام، گندا نام میرا اس نے رکھا ہے. اور اس نے کہا کہ وَلَمْ يُعَلِّمْنِي مِنَ الْكِتَابِ حَرْفًا وَاحِدًا. امیر المؤمنین اس نے مجھے آج تک قرآن کیا، تعلیم کیا، تہذیب کیا، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا، ایک حرف بھی اس نے مجھے نہیں سکھایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت عققت، تم میرے باپ بچے کی نافرمانی کا شکایت لے کر آئے. وقت عققتہ قبل ان يعقق واسأت الیہ قبل ان یسیء الیک. تم نے اس کے حقوق کے سلسلے میں قبل اس کے کہ وہ تمہاری نافرمانی کرے، تم نے اللہ کے حقوق کی نافرمانی کی. تم نے اولاد کے سلسلے میں اولاد کے حقوق کے سلسلے میں قبل اس کے کہ یہ اولاد تمہاری نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی. اور وَأَسَأْتَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يُسِيءَ إِلَيْكَ، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تم نے اس کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کیا. اس لیے ہمیں اس تعلق سے ہوش کے ناخن لینی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اور پروردگار ہمارے یہ جو بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ قوم کے معمار اور مستقبل ہیں. پروردگار تو ان کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. ہماری بچیاں ہیں، ان کو بھی رب ذوالجلال ہر قسم کے ارتداد کا فتنہ ہو، قادیانیت کا فتنہ ہو، شکیلیت کا فتنہ ہو، یا کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، پروردگار تو ان کے ہر قسم کی بدخلقی سے، ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے ان کی حفاظت فرما. رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اور جب تک ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.